میں کر رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں نے ابھی اصلاح کرنی ہے۔ مجھ سے بڑھ کر ہندوستان میں توبہ پر کھلا دل رکھنے والا بندہ کون ہوگا؟ اوروں سے توبہ کر لی، ان احترام کے ساتھ توبہ کر لی، آپ تو میرے بھائی لوگ ہو، کر لوں گا۔ لیکن آپ سنو، ایک جملہ میرے اس بھائی نے بھی کہا، اس بھائی نے، ان کی جوتیاں میرے سر پر۔ اہل سنت کے اسٹیج سے اہل بیت زیادہ بیان نہیں ہوتے۔ اب میرا سوال ہے یہ کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ سب سے پہلے کس اسٹیج سے بیان ہوا وہ بیان کیا جائے۔ مجھے بولو، جو مجمع تھا اور اس مجمع میں جتنے لوگوں نے بیان کیا، چاہے بیان کرنے والے جابر ابن عبداللہ ہو، ابو ہریرہ ہو، یہ عمر ابن خطاب ہو، اس طریقے کے یہ روایت حد تواتر کو پہنچی ہے، اور جس نے بیان کیا وہ سب میرے نبی کے صحابی ہیں۔ ہم صحابہ کو سنیوں کے کھانے میں رکھتے ہیں یا غیر سنیوں کے کھانے میں رکھتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، اگر ہمارے اسٹیج سے اہل بیت بیان نہیں ہوتا تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا لوگ لائے کہاں سے وہ بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، محمد کی اہل بیت کا معاملہ محمد الرسول اللہ میں دیکھو، یعنی جیسے رسول کی تعظیم کرتے ہو ویسے ان کی اہل بیت کی تعظیم کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ کس مسلک سے بات آپ تک پہنچی ہے؟ ذرا وہ بھی بیان تو ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو ہریرہ اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے پیر کی تلوے کو صاف کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، مولا حسین تیری فضیلتیں جو میں جانتا ہوں، اگر دنیا کو پتہ چل جائے تو لوگ تجھے پیر زمین پہ رکھنے نہ دے بلکہ لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کر کے گھومیں۔ یہ بات کس اسٹیج سے بیان ہوئی؟ یہ بات کس اسٹیج سے بیان ہوئی ہے؟ اور اگر تحقیق کے معاملے کو لے کر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو صحابہ سے سنیت ملی اس کے بعد شروع کریں، تو میں پوچھتا ہوں، اہل بیت کی محبت میں جس کو زہر دیا گیا، جو محبت اہل بیت اتنا بیان کرتا تھا کہ منصور بادشاہ وقت کو تکلیف ہوئی، اگر یہ ایسی اہل بیت بیان کرتا رہا تو اپنا تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ ہر دور میں اہل بیت اہل سنت نے بیان کیا، کم و کاست کیے بغیر۔ منصور نے کہا، یہ نعمان، باپو ذکر کر رہے تھے امام اعظم کا، نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ جب بیان کرنے لگے نا اہل بیت، کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ رسول اللہ کے بچوں کی حمایت کرنا، بدر و احد میں شرکت کے برابر ثواب ملے گا تمہیں۔ وقت کے بادشاہ کو خوف ہوا تو کیا کیا؟ بہانہ لگایا، تمہیں قاضی بننا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے کہا تیرا قاضی میں نے نہیں بننا، قاضی بننے کا شوق اوروں کو ہوگا، مجھے میں نے نہیں بننا تیرا قاضی۔ اس لیے کہ امام اعظم تو کہا کرتے تھے جس کو قاضی بنایا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ ہاں، تو آپ نے کہا میں نے تیرا قاضی نہیں بننا، مجھے قاضی بننے کا شوق نہیں، تو اس نے بہانہ لے کر کے آپ کو جیل میں ڈالا، اور جیل میں ڈال کر کے اثر بعد روزانہ سر پہ کوڑے لگائے جاتے تھے۔ امام اعظم روزانہ محبت اہل بیت میں سر پہ کوڑے اٹھاتے تھے اور پھر بھی اہل بیت بیان کرتے تھے۔ انہوں نے تو اہل بیت بیان کی۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ یہ سنی نہیں تو سنی کون؟ اس کے آگے اور چلیں، اگر اہل سنت کے اسٹیج سے اہل بیت بیان نہیں ہوتا تو جس کے مونڈے توڑ دیے گئے مدینہ منورہ میں، جس کا منہ کالا کر دیا گیا مدینہ منورہ میں، جس کو گدھے پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا اور کہا گیا اہل بیت بہت پڑھتا ہے تو، اہل بیت بہت بیان کرتا ہے تو، آج کے بعد مت کرنا، منہ کالا کیا، مونڈے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں پھرایا گیا، تو اس وقت کیا وہ پتا ہے؟ وہی جس کا منہ سیاہ کیا گیا تھا، کالا کیا گیا تھا، کالا دل لوگوں نے کالا کیا تھا، وہ کہنے لگا گدھے پہ بیٹھ کے، حالانکہ لوگ اس اہل بیت کے شہدائی کو ذلیل کرنے نکلے تھے، لیکن وہ کہنے لگے لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا آج وہ پہچان لے، میں امام دار الہجرہ مالک ابن انس، امام مالک گدھے پہ منہ کالا ہونے سے پہلے جیسے اہل بیت کے فضائل بیان کرتا تھا آج بھی ویسے ہی بیان کروں۔
دے تو کون بیان کرتا ہے؟ یقیناً ان کی مراد کیا ہے میں اس تک ابھی پہنچوں گا. غلط نہیں کہا انہوں نے، مراد کیا ہے وہ بات ہے. اس لیے کہ جب 9 لکھوں نا ادھر بیٹھ کے تو ادھر والے کو 6 دکھتا ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. میرے دونوں بھائی کہاں کی بات کر رہے تھے، وہ غلط نہیں کی انہوں نے، لیکن یہ بات آج کرنا میرے لیے ضروری تھی. ورنہ یہ نوجوان چھوکرے جا کے کہتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتا. اگر ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتا تو کہاں بیان ہوتا ہے؟ امام مالک کو ارے لوگوں نے تو ماتم کر کے حکومتیں لے لی ہاتھوں میں، اہل بیت کے نام پہ چیٹنگ کیا، اہل بیت کے نام پہ سیاست کیا. اصل اہل بیت سے محبت تو ہم نے کی. میرے امام مالک جو سنیوں کا امام ہے، سنیوں، اور قسم ہے تمہیں ان کے نام ہی نہیں پتا نا، کیونکہ جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں پتا، جو وضو کے فرائض نہیں جانتے، جو نماز کا طریقہ نہیں جانتے، انہیں کیا پتا کہ یہ امام کون لوگ ہیں. میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا، اور میں پڑھوں گا، تھوڑا مجھے وقت دیں، برا نہیں مانے. اللہ اکبر. امام دارالحجرہ نے منہ کالا کیا، گدے میں بیٹھ کے کہا میں پڑھوں گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ ذلیل کر کے تم اہل بیت کی محبت نکال دو گے؟ نہیں. جیسے مچھلی کے دل سے پانی کی محبت نہیں نکل سکتی، ویسے سنی اور مومنوں کے دل سے اہل بیت کی محبت نہیں نکل سکتی. ہم ہر کبھی محبت اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے. امام مالک کس طرح شہید ہوئے؟ محبت اہل بیت میں. امام محمد ابن ادریس شافعی نے اتنا اہل بیت بیان کیا، اتنا بیان کیا کہ ان کے دور کے چٹنگ باز لوگوں نے ان کو رافضی تک کہہ دیا کہ چلو دھمکی دیں گے رافضیت کی تو یہ بند کر دے گا. تو وہ شافعی تھے، محمد ابن ادریس شافعی، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور کہا لو کانا حب آل محمد رفضا، اگر آل محمد کی اہل بیت کی محبت ہی رافضیت ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنَّا رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو پھر جن اور انس گواہ ہو جائیں کہ محمد ابن ادریس رافضی ہو گیا. جاؤ تمہارے باپ سے کیا کر لے گا، کیونکہ جنت ہمیں تم سے تھوڑی لینا ہے فتویٰ بازوں سے، ہم نے تو جنت زہرا کے بابا سے لینا ہے. ہاں ہم نے تو جنت ان سے لینا ہے. امام شافعی پہ فتوے لگے. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، دیکھیں تھوڑا رک جائیں گے. اہل بیت بیان ہو رہا ہے، ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ٹھہرے ذرا. ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. محدثین کی صف میں ایک امام ہے، امام نسائی. انہوں نے پوری کتاب لکھی خصائص علی. میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو، سنی امام نسائی سے پہلے کسی نے خصائص علی لکھی ہو تو بتاؤ. انہوں نے لکھی کتاب، صرف لکھی نہیں پڑھا. جہاں نذرانہ ملتا ہے نا وہاں اہل بیت پڑھنا آسان ہے. جہاں ڈنڈے پڑھتے ہیں، جہاں ڈنڈے پڑھتے ہیں وہاں سنیوں نے اہل بیت پڑھا ہے. امام نسائی نے دمشق کی زمین پر جو امویوں سے متاثر تھی، مروانیوں سے متاثر تھی، اس سرزمین پر امام نسائی نے مولا علی کو پڑھا. اور جب پڑھا تو مروانیوں نے، امویوں نے، جن کا اثر تھا، جن کے دلوں پر لوگوں کا اثر تھا، مروانیوں کا اور امویوں کا اثر تھا، تو ان لوگوں نے حضرت امام نسائی پر حملہ کیا. اتنا مارا، اتنا. یہ ان کا نذرانہ تھا، یہ ان کا اہل بیت اور علی کی محبت پڑھنے کا نذرانہ تھا. اتنا مارا، مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے. استاد نسائی پڑھ رہے ہیں، سارے شاگرد بھی ڈنڈے پڑے تو اٹھ کے بھاگ گئے. بہت کٹھن ہے دگر پن کھٹکی، بہت کٹھن ہے. تمیر خسرو کہتے ہیں بہت کٹھن ہے دگر پن کھٹکی، کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. آسان نہیں ہے یہ محبت اور عشق کی ڈگر. خسرو کہتے ہیں، خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی ٹھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. امام نسائی کو ڈنڈے پڑے، بدل اپنی زبان، ڈنڈے کھا کے بھی وہ قائم رہے حب علی پر، محبت علی پر. اور جب چھوڑ کے بھاگ گیا مرا تو ہلکی ہلکی سی سانس نکلتی تھی. پھر واپس لوگ پلٹ کے آئے تو کہا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ توجہ کریں، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے
سنی، داستان اہل بیت کیا ہوا، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت سے بڑی محبت ہے، انہی کی محبت میں تو مارا گیا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے مکہ لے جاؤ اور جہاں اہل بیت کے مکانات تھے مجھے وہاں لے جا کر کے دفن کر دو۔ لیکن لوگ لے کر کے چلے، رملہ کے مقام پر آپ کی شہادت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا چونکہ اس وقت جو ہے وہ حفاظت کا کوئی انتظام تو تھا نہیں، وہ ٹھنڈی جو ہے وہ صندوقیں جو ہوتی تھی وہ تو آج کل جو ہو گئی ہے وہ پہلے تو تھی نہیں، تو انہی رملہ کے مقام پہ، اسی رملہ کے مقام پہ نسائی کو دفن کر دیا گیا، وہ دفن ہو گئے، وہاں آگے نہیں لے جا سکتے تھے۔ لیکن برسوں کے بعد، بلکہ کئی سالوں کے بعد آپ کی قبر کسی وجہ سے کھلی تو قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت میں مرے تھے نا، اہل بیت کی محبت میں مرے تھے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے تھے میرے بھائی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ جسم تر و تازہ ہے تو پھر لوگوں نے ہمت کی، رملہ سے اٹھا کر پھر مکہ لے گئے، اور خاندان نبوت کے جہاں مکانات تھے ان کے قدموں میں حضرت امام نسائی کو دفن کیا گیا۔ امام اعظم کی شہادت اہل بیت کی وجہ سے، امام شافعی میں فتویٰ اہل بیت کی وجہ سے، امام مالک کا منہ کالا کیا جانا، مونڈے توڑ دیے جانا اہل بیت کی وجہ سے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک طرف آپ نے ادھر سن لیا صحابہ کا اسٹیج، پھر تابعین کا اسٹیج، اس کے بعد اب نیچے کی طرف آئیں، کس دور میں اہل بیت بیان نہیں ہوا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے لکھا، یہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، کہ انسان اگر پوری کائنات کے برابر گناہ بھی لے کر کے آئے اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس کی شفاعت کر دیں گے۔ یہ لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے، یہ سنی امام ابن حجر جس نے سوائق المحرقہ میں لکھا۔ ہاں اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کس نے لکھا کہ میں کم سے کم اہل بیت کا احترام اتنا کرتا ہوں جتنا بادشاہ مصر کا کیا جاتا ہے، مصر کے بادشاہ کا جتنا احترام کیا جاتا ہے اتنا کم سے کم اہل بیت کا احترام کرتا ہوں۔ یہ کس نے لکھا؟ اہل بیت جس بستر پہ بیٹھے ہوں اس بستر پہ تم نے نہیں بیٹھنا، اہل بیت کھڑے ہوں تم نے نہیں بیٹھنا۔ یہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، کہ اہل بیت کو رسول اللہ کے گھر والوں کو آتا دیکھ کر جو تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا وہ لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا، وہ لا علاج بیماری کا شکار کر دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے لکھا؟ سید کسی عورت کو طلاق دے دے اس کے ساتھ نکاح ادبن نہیں کرنا چاہیے، یہ کس نے لکھا؟ سید کو نظر دو تو یوں نہ دیا کرو بلکہ یوں دیا کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے لکھا کہ جب میں مروں تو میرے کفن پہ لکھ دینا اہل بیت کا خانہ زاد غلام ہوں، یہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، کہ جو سیدوں کو پیچھے کر کے آگے آئے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ آپ کو بتاؤں کس نے لکھا؟ یہ لکھنے والا امام عبد الوہاب شارانی ہے جو اپنے وقت کا سنیوں کا امام ہے، جو کھڑے نہ ہو اہل بیت کو دیکھ کر کے اللہ اس کو لا علاج بیماری مبتلا کر دے گا۔ یہ حدیث لکھنے والا امام المتکلمین علامہ نقی علی خان ہے جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہے۔ یہ حدیث کس نے لکھی کہ جو اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے ہو؟ بلکہ یہ حدیث بھی لکھی میری اہل بیت کو سکھایا نہ کرو، ان کا استاد نہ بنا کرو، ان سے سیکھا کرو۔ ہاں، کس نے لکھا؟ ارات الادب میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اہل بیت لوگ بعد میں بیان کر رہے ہیں، وہ بھی گڑ گڑ کے بیان کر رہے ہیں، جس نے سندوں کے ساتھ اہل بیت کو لکھا۔ اگر ہم سنیوں کو